السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، قربانی کے ایام، عید الاضحیٰ کا موقع ہمارے سامنے ہے۔ اسی کے متعلق عوام کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ اسی غرض سے یہ سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج وہ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ جو کسی مجبوری کے تحت اس کے ہاتھ میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرض لے کر قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرض لے کر قربانی کرنا درست ہے؟ ناظرین، فی الحقیقت بات یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہیں، یعنی 612 گرام چاندی کے بقدر اس کے پاس جائیداد، مال، نقد پیسے کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر وہ مالک ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب 612 گرام چاندی کی قیمت جو آج کے ریٹ کے اعتبار سے ہے وہ 30 سے 32 ہزار روپے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی انسان 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر وہ جائیداد سامان کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، وہ اس کا مالک ہے اور اس پر قرض بھی ہے۔ تو اس میں غور کرنا یہ ہے کہ جو اس کے پاس مال و جائیداد ہیں اس کو بیچ کر، اگر سونے کی شکل میں ہے یا چاندی کی شکل میں ہے یا اور کسی بھی شکل میں اس کے پاس مال و جائیداد موجود ہیں، اور اگر اس کو بیچا جائے، اس میں سے کچھ بیچ کر قرض والے کو دے دیا جائے اور اس کا قرض، اس کے ذمے سے قرض ادا ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ 612 گرام چاندی کا مالک رہتا ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے۔ یعنی قربانی کرنے کے لیے قرض لینا اس کے لیے درست ہے، وہ قرض لے کر قربانی کو ادا کرے گا، کیونکہ وہ فی الحال اس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا اور بھی کوئی جو اپنی ضروریات کے علاوہ ایسے سامان ہیں جس کو فی الحال وہ قربانی کے موقع پر نہیں بیچ سکتا ہے۔ اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ نقد ہو پیسے جس سے وہ قرض اپنا ادا کر دے، قرض والے کو دے دے۔ اب ایسی شکل میں وہ نہ سونے چاندی کو بیچنا چاہتا ہے، نہ وہ جو ضروریات کے علاوہ سامان ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے۔ اب وہ قرض ادا کرے کیسے؟ تو قرض تو یوں ہی رہنے دے گا وہ، لیکن وہ قربانی کا جو موقع ہے، وہ قربانی کے لیے وہ کسی سے قرض لے کر وہ قربانی ادا کرے گا، کیونکہ وہ مالک ہے اتنے مال کا، اتنے وہ جو صاحب نصاب ہے، اور جو سونا چاندی ہے، جو اس کے پاس ضروریات کے علاوہ جو بھی سامان ہے، وہ اتنا ہے کہ اس سے وہ قرض ادا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے پاس 612 گرام جو قربانی واجب ہونے کے لیے ایک شرط ہے، اس کا وہ مالک رہ جاتا ہے۔ اس لیے وہ یہ نہ سوچے کہ فی الحال ہم مقروض ہیں، ہمارے اوپر قرض ہے، ہم کیسے قربانی ادا کریں۔ عام طور سے یہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم قربانی کیسے ادا کریں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن گھر میں دیکھا جائے تو اس کے پاس لاکھوں روپے کے زیورات ہیں، لاکھوں روپے کے چاندی اور سونے ہیں، اور ضروریات کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لاکھوں روپے کی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں، لیکن وہ اس وقت بیچ نہیں سکتا ہے۔ سونا ہے وہ بیچنا نہیں چاہ رہا ہے، چاندی ہے وہ بیچنا نہیں چاہ رہا ہے۔ اب ایسی شکل میں وہ قرض لیے ہوا ہے، اس کے اوپر 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے کا قرض بھی ہے، تو وہ پھر کیسے قربانی کرے؟ لیکن اس کی شکل یہ ہے کہ وہ ہم غور کریں گے کہ ہمارے پاس جو ضروریات کی چیزیں ہیں، کیا ان میں سے ہم اگر تھوڑا سا 10 گرام یا 20 گرام چاندی یا سونا اگر
سونے میں سے اگر ہم بیچ دیتے ہیں اور اس سے ہمارا قرض پورا ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنے پیسے باقی رہتے ہیں کہ وہ 612 گرام کے بقدر اس کی رقم ہمارے پاس موجود رہے گی، تو اس کو قرض لے کر ہی وہ اس وقت قربانی ادا کرے. کیونکہ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ اس کے پاس بہت سارے سامان ہیں، ضرورت پڑتی ہے، بالفرض مانے کہ وہ قرض ادا کرے گا تو قرض اس کا ادا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے پاس پیسہ وہ سامان اس کی قیمت اتنی رہے گی جو صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے. لہذا ایسی شکل میں وہ جیسے اور ساری ضروریات اپنی پوری کرتا ہے قرض لے کر کے اور کسی سے مدد لے کر کے، کسی سے تعاون حاصل کر کے وہ اور ساری ضروریات جیسے پوری کرتا ہے، اسی طرح یہ قربانی کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی ادا کرنا لازم ہے اور واجب ہے. لہذا اس مسئلے کو واضح طور پر ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی بھی انسان مقروض ہے لیکن وہ قرض کی رقم اتنی ہے کہ اگر وہ اپنے موجودہ سامان کو بیچ کر قرض ادا کر دے گا، اس کے باوجود بھی اس کے پاس مال و جائیداد اتنے رہیں گے کہ وہ 612 گرام کی بقدر کا مالک ہوگا، تو ایسی شکل میں ضروری نہیں ہے کہ وہ قرض والے سے قرض ملے تبھی قربانی کرے گا، بلکہ یا تو یہ کرے کہ جو سامان ہے اس کو بیچ کر وہ قربانی کرے. اگر وہ بیچنا نہیں چاہ رہا ہے تو کسی سے عارضی طور پر قرض لے کر کے قربانی اس وقت کرنا اس پر ضروری ہے. قربانی سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس طرح کے سوال کو اور اس کے جواب کو اچھی طرح ذہن نشی کر کے ایسا اگر موقع ہو یا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے اور جو شرعی اور اسلامی روح سے جو ہدایات ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.